اللہ کون تھے؟ انزلہ انزلہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى وجعلنا أئمة منهم يهدون بأمرنا لما صبروا صدق الله العظيم. محترم و مکرم اساتذہ کرام اور رفقائے نظام اور بزم معینی کے نوش گفتہ پھولوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس عظیم شخصیت کا ذکر کرنے کی سعادت پا رہا ہوں جس کے علم و عمل نے ہماری درسگاہ کو معنویت بخشی، جس کے اخلاق نے سینکڑوں دلوں کو سیکل کیا، جس کی بصیرت نے نسلوں کی سوچ جگمگا دی، وہ پیکر اخلاص ستون علم حضرت مولانا غلام محمد وستانوی ہے، جن کی ذات میں فقاہت کی گہرائی، مزاج میں علم کی ترقی اور ہر فکر میں امت کا درد موجزن تھا. آپ کی زندگی خیریت اور عبادت کا سانچہ، آپ کی سیرت خدمت و قیادت کا مینار اور آپ کا وجود اہل علم اور اہل دل کے لیے مشعل راہ تھا. معزز سامعین کرام، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں حضرت وستانوی کی کون کون سی صفات کو لب تکلم کی زینت بناؤں، ان کی خدمات کے بحر زخار میں سے کس قطرے کے ساتھ آپ کے قلب و جگر کو روشناس کراؤں، ان کے علم و عمل کے گلستہ میں سے کون سا پھول لے کر آپ کے ذہن و دماغ کو معطر کروں. وہ اگر جھوم جھوم کر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا لگائے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نظر اللہ امرا سمع منا شیئا فبلغه كما سمع اور حدث عنی کی عملی تقسیم نظر آئے. اگر ان کو نظامت اور ریاست، تعلیم و تربیت کے میدان میں طلبہ اور مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحسین و تسہیل کا معاملہ کرتے ہوئے دیکھا جائے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان انما بعثت معلما میسرا کا حقیقی منظر نظر آئے. اگر ان کو اہتمام و ریاست کی ذمہ داری میں طلبہ و اساتذہ کی ضروریات بلکہ سہولیات کا نصب کرتے ہوئے دیکھا جائے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سید القوم خادمهم کا عکس نظر آئے. اگر ان کو والدین و صالحین کے لیے اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا جائے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق کی ترجمانی نظر آئے. اگر ان کو غرباء، فقراء، مساکین اور بیماروں کے لیے بے چین دیکھا جائے تو من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قربات یوم القیامہ. اور الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کا مطلب سمجھ میں آئے. اگر ان کے خوش اخلاقی اور نرم مزاجی کے گلہائے محبت کو دیکھا جائے تو ان الرفق لا يكون في شيء الا زادك عمل پیکر اور نمونہ نظر آئے. اگر ان کے استغنا اور توکل اللہ کے جواہر کو بکھیرا جائے تو من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه پر عامل ہو کر نظر آئے. جی ہاں، یہ وہی مولانا وستانوی ہے جو ایک طرف خوش مزاجی اور نرمی کے ہوگر تھے، جو شیریں اور خندہ پیشانی کے زیور سے آراز کرتے، لطافت اور نرم و خوئی کے عظیم پہ کرتے، تو دوسری طرف رعب و دبدبہ اور وجاہت کے علم و بردار تو دوسری طرف رعب و دبدبہ اور وجاہت کے علم بردار ان کا شیخ یونس جونپوری کے علم و عمل، مفتی احمد بیمان کے زہد و تقوی، شیخ ذوالفقار نربری کے جذبہ ایثار، شیخ علی افغانی کے اخلاص و تقوی، شیخ عبداللہ کاپودروی کی محنت و محبت، قاری صدیق بانوی کی صحبت بابیز، مولانا اسد اللہ رامپوری کی تربیت کا نمایاں اثر نظر آتا تھا. ان کی شب روز کی جافشانی، گلشن وستانوی کی آبیاری میں ان کے علم و عمل کی زندگانی، ان کے ایثار و محبت کی فراوانی، ان کے وارثان علم و نبوت کی قدردانی، ان کے ایک ایک عمل کو عقیدت کا سلام پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کس کس ادا پہ جان دوں تو ہی بتا اے جان جانا، کس کس ادا پہ جان دوں تو ہی بتا اے جان جانا، تیری جس ادا کو دیکھتا ہوں وہ حسن کی تصویر ہے. معزز سامعین کرام، امت حضرت وستانوی نے امت مسلمہ کی اصلاح و ارشاد کے لیے جہاں ایک طرف 6,793 مساجد تعمیر فرمائی جن سے 8,50,000 مسلم فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو دوسری طرف ہندوستان کی 19 ریاستوں میں 292 تعلیمی مراکز قائم فرمائے جس میں 30,000 سے متجاوز طلبہ علم حاصل کر رہے ہیں.
اب تک جامعہ اور اس کی فروعات سے 26,000 سے زائد حفاظ اور 7,000 سے زائد علماء سند فراغت حاصل کر کے ملک اور بیرون ملک میں بہترین دینی، عصری، ملی اور رفاہی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور پورے ملک میں مکاتب قرآنیہ کا جال پھیلا دیا جن کی تعداد 2,221 ہے، اور یہ سب حضرت کے اخلاص، خدمت قرآن، فکر ملت اور پوری امت مسلمہ کے ساتھ ہمدردی و جانثاری کا صلہ تھا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ تیری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، تیری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، مجھے تاریخ کے اوراق میں بہت ساری باہمت اور باصلاحیت شخصیات نظر آتی ہیں جن کی جدائی ملک کائنات کے لیے عظیم سانحہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور ہر ایک کی جدائی قلب و جگر کے حسن ملال کا باعث ہے، مگر یہ سلسلہ کسی شخصیت پر رکتا نہیں بلکہ میرے آقا کے فرمان ذیشان لا يزال اللہ یغرس فی هذا الدین ورثا یستعملهم فی طاعتی، اس بات کا غمازی کرتا ہے کہ جہاں جہاں اس کائنات میں کسی علمی عملی ارجان نے اس کائنات میں اپنے سائے رحمت سے ان کے قدم کو راحت بخشی، وہاں حضرت مستانی نے بھی اس گلشن میں راحت قلب و جان کا سامان فراہم کیا، مگر داعی اجل کے بلاوے نے اس مرد قلندر کو اس دار فانی سے اس دار بقا کا تاج پہنا دیا، اور رخصت ہوتے ہوتے ہر پھول ہر پتے کو سبق دے گئے کہ تم ایسا کرنا کہ کوئی ستارہ کوئی جگنو سنبھالے رکھنا، تم ایسا کرنا کہ کوئی ستارہ کوئی جگنو سنبھالے رکھنا، میرے نشانات قدم پر چل کر اس بزم کا خیال رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔